बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, मुस्लिम टाउन ट्रैफिक हादसे में 2 नौजवान जान की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी के बायस पुल से टकराई। दोनों की शनाख्त हसन और खिजर के नाम से हुई। लाशें वुरसाक के हवाले कर दी गई। तफसीलात क्या हैं जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम टाउन के करीब जो है वो खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। ट्रैफिक हादसे में 2 जो नौजवान हैं वो जान बहक हो गए हैं। मोटरसाइकिल जो है वो तेज रफ्तारी के बाद जो है वो पोल से टकराई, जिसके नतीजे में जो है वो 2 नौजवान जान बहक हुए, जिसकी शिनाख्त जो है वो हसन और खिजर के नाम से हुई। दोनों जो नौजवान थे उनके सर में जो है वो गहरी चोटें आई, जिसके नतीजे में जो है वो मौके पर जान बहक हुए। मिलकर पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू के हकाम के मुताबिक दोनों जो नौजवान थे वो मौके पर ही जान बहक हो चुके थे। लाशों को पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले जो है वो कर दिया गया है। इस हवाले से पुलिस कह रहा है कि तेज रफ्तारी के बाद जो है वो हादसा पेश आया और अहले खाना जो है वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से लाशों को जरूरी कार्रवाई के बाद उसके हवाले किया गया है। जी, आपका शुक्रिया मुदस्सिर। गुज़श्ता रात से होने वाली बारिश से मौसम में तब्दीली। ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशगवार बना दिया। सुरमई बादलों ने शहर के आसमान पर अभी तक बसेरा कर रखा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गुज़िश्ता रात से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला थम चुका है। ताहाल भी आसमान पर सुरमई बादलों के डेरे बरकरार है और ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो बाहर महसूस की जा रही हैं। शहर लाहौर का मौसम दिलफरेब है। हर सू जल थल एक हो चुका है। हर नज़ारा जो है वो बाहर खूबसूरत दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में आज और कल वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे। ताहम ये देखा जा रहा है कि ना तो बाहर हब्स और ना ही गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस की जा रही है, जबकि दर्जा हरारत में आज नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आज 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 80% तक जा पहुंचा है। लाहौर भी जो है वो आज खुशगवार मौसम को खूब जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों के बाद जो है वो शहर लाहौर का मौसम इस तरह से हुआ है कि शहर में जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। अलबत्ता पीडीएमए के कंट्रोल रूम में सूरत हाल का जायजा भी लिया जा रहा है, मगर शहरियों को कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर पर जो है वो लाजमी अमल करें। खास तौर पर जो है वो गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता रखें, अपने से आगे वाली गाड़ी से जो है वो मुनासिब फासला इख्तियार करें, बरकी तारों बिजली के खंभों से दूर रहें ताकि किसी भी हादसे से जो है वो बचा जा सके। जी शुक्रिया सामिया। सूबाई दारुल हुकूमत में रात से शुरू होने वाली बारिश के अदाद शुमार जारी। जेल रोड पर 14, एयरपोर्ट पर 2, गुलबर्ग में 12, लक्ष्मी चौक में 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अपर मॉल में 33, मुगलपुरा में 32, ताजपुरा में 23, निश्तर टाउन में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। चौक नाखुदा में 5, पानी वाला तालाब में 17, फर्रुखाबाद में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुलशन रावी में 20, इकबाल टाउन और समनाबाद में 30, जौहर टाउन में 24 और कुर्तबा चौक में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। शहर लाहौर में अब तक बारिश के 2 साल बरस चुके हैं, जिसके बाद मौसम में भी तब्दीली आई है। ये रात 2:10 पर बारिश का आगाज हुआ और सुबह 5:50 तक जो बारिश का पहला स्पेल है वो बरसता रहा, जबकि दूसरे स्पेल का आगाज 7:20 पर हुआ और अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान वासा की तरफ से जो अदाद शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक अपर माल और मुगलपुरा का इलाका है जहां पर अभी तक सबसे ज्यादा जो बारिश है, जिसमें 33 और 32 मिलीमीटर बिल तरतीब रिकॉर्ड की गई है। लाहौर के दीगर इलाकों में जो बारिश की सूरत हाल है वो देखी जाए तो जेल रोड पर 14, एयरपोर्ट पर 2, गुलबर्ग में 12 और लक्ष्मी चौक में 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अपर माल में 33, मुगलपुरा में 32 और ताजपुरा में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा निश्तर टाउन में 15, चौक नाखुदा में 5, पानी वाला तालाब में 17 और फर्रुखाबाद और शाहदरा के इलाकों में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी में 20, अलामा इकबाल टाउन में 30, समनाबाद में भी 30,
جوہر ٹاؤن میں 24 اور قرطبہ چوک میں 6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے کل شام تک مزید بارش کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ آپ کا شکریہ زین۔ شہر میں ہونے والی بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر، بارش کے باعث لیکسو کے 65 سے زائد فیڈر اسٹرپ کر گئے ہیں اور فیڈر اسٹرپ ہونے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی بند۔ بجلی کی طویل بندی سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے فہد امین سے۔ جی فہد، بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر میں وقفے سے ہونے والی بارش سے بجلی کا تفصیلی نظام بھی متاثر ہوا ہے۔ بارش کے باعث لیکسو کا 65 سے زائد فیڈر جو ہیں وہ ٹرپ کر گئے ہیں۔ فیڈر اسٹرپ ہونے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی بند ہے۔ ہفتے کی رات تیز آندھی اور بارش کے باعث جو ٹرانسفارمر جلنے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کی شکایات کی درمار تھی، وہ بھی جو ہے وہ تاحال معمول پر نہیں آ سکی۔ 2 روز سے تاحال متعدد علاقوں میں بجلی بند ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شہر میں انفرادی شکایات کی بھی بھرمار ہے۔ لیکسو کا عملہ صرف فیڈر بحال کر کے سب اچھا کی رپورٹ دے رہا ہے۔ انفرادی شکایات اور ٹرانسفارمر خراب ہونے کی شکایات جو ہے وہ تاحال حل نہیں ہو سکی۔ متعدد ایسے علاقے ہیں جہاں پر جو ہے وہ اتوار کی رات سے جو ہے وہ بجلی بند ہے اور تاحال بجلی جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکتی۔ بجلی کی طویل بندی سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ لیکسو کے اس وقت اسٹاف اور سامان کی شدید کمی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے جو انفرادی شکایات ہیں اور ٹرانسفارمر جلنے کی شکایات ہیں ان کا بروقت ازالہ ممکن نہیں بنا سکا۔ جی شکریہ فہد۔ فضائی آلودگی کا معیار بہتر رہے گا۔ پنجاب کے اسموگ اور موسمیاتی پیشگوئی کے جدید مرکز نے 6 اکتوبر کے لیے ڈیٹا جاری کر دیا۔ لاہور کا اوسطاً AQI 115 ہوگا، دوسرا 1 بجے AQI 100 اور ہوا کی رفتار 28 کلومیٹر گھنٹہ رہنے کا امکان ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر، بتائیے گا۔ جی بالکل، فضائی آلودگی کے معیار جو ہے وہ آج بہتر رہے گا۔ پنجاب کے اسموگ اور موسمیاتی پیشگوئی کے جدید مرکز نے جو آج اعداد و شمار جاری کیے گئے، اس کے مطابق رات 12 بجے AQI 115 جبکہ درجہ حرارت 25 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور ہوا کی رفتار 15 کلومیٹر فی گھنٹہ رہی۔ اسی طرح لاہور میں صبح 5 بجے ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ مزید بہتر ہوا اور 115 سے گر کر 105 AQI ریکارڈ کیا گیا اور صبح 5 بجے درجہ حرارت جو ہے 21 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ صبح 7 بجے AQI ایک بار پھر جو 115 ریکارڈ کیا گیا۔ دن 11 بجے ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 120 AQI جو ہے ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج دوپہر 1 بجے ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 100 تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا، جبکہ شام 6 بجے ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 110 رہنے کا بھی امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ماحول کی بہتری کے لیے شہریوں کو کوڑا کرکٹ نہ جلانے اور گاڑیوں کے معائنہ کرانے کی ادارہ ماحولیات کی جانب سے جو ہے وہ اپیل کی گئی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ طریق میں پہلی بار صوبائی سطح پر اسموگ کی مانیٹرنگ اور موسم کی پیشگوئی کا جدید نظام فعال کیا گیا ہے، جو کہ 24 گھنٹوں میں اپنا جو ہے اعداد و شمار اور ڈیٹا جو ہے وہ جاری کرتا ہے۔ اور اس حوالے سے ان کا بھی کہنا ہے کہ درخت لگانے اور سرسبز علاقوں کا رقبہ بڑھانے سے اسموگ اور فضائی آلودگی میں قابو پانے میں بڑی مدد ملے گی۔ آپ کا شکریہ عبدالقادر۔ ڈینگی مچھروں کی افزائش میں اضافہ، لاہور سمیت پنجاب بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 34 کنفرم مریض رپورٹ۔ لاہور میں ڈینگی کے 2 مریض رپورٹ ہوئے۔ شہر میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 309 تک پہنچ گئی۔ تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں محمد بلال سے۔ جی محمد بلال، بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی مچھروں کی افزائش میں اضافہ جاری ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 34 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں لاہور میں ڈینگی کے 2 کنفرم مریض سامنے آئے ہیں۔ پنجاب میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 1730 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ شہر میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 309 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ شہر میں ڈینگی کے مشتبہ مریضوں کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ جاری ہے۔ رواں سال شہر میں ڈینگی کے مریضوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے کا بھی خدشہ ہے اور ڈینگی کے بیشتر مریض نجی ہسپتالوں اور کلینکس پر بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران عزیز کا یہ کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے شہری ڈینگی SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، گھروں میں اسپرے لازمی کریں اور لوشن کا استعمال کریں، جبکہ رواں سال ڈینگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈینگی مچھر کی افزائش کو بدوقت روکا جائے اور ڈینگی سرویلنس کو بھی لاہور سمیت پنجاب بھر میں تیز کیا جا رہا ہے اور لاروا کو ہنگامی بنیادوں پر تصدیق کیا جا رہا ہے۔ جی شکریہ بلال۔
वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पहला फ़ेज़ तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 और 2 में अब तक की पेशरफ बारे रिपोर्ट जारी। LDP फ़ेज़ 1 के तहत कुल 351 किलोमीटर सीवरेज लाइन में से 349 किलोमीटर मुकम्मल। फ़ेज़ 2 के तहत कुल 290 किलोमीटर सीवरेज लाइन में से 39 किलोमीटर मुकम्मल। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शहर भर में तरक्याती जो सरगर्मियाँ हैं वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। पहला फेज तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जबकि दूसरे फेज पर भी काम जारी है। लाहौर न्यूज़ को मौसूल होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 के तहत कुल 351 किलोमीटर सीवरेज लाइन में से 349 किलोमीटर का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इसी तरह 448 किलोमीटर वाटर सप्लाई लाइन में से 441 किलोमीटर का काम मुकम्मल किया गया है। वासा के तहत पहले फेज में शामिल 365 गलियों में से 364 गलियों का काम मुकम्मल किया है, जबकि वासा और जिला इंसानिया के जेर इंतजाम 1573 गलियों में से 1404 गलियों को मुकम्मल कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक LDP फेज 1 में वासा ने मजमूई तौर पर 94% तरक्याती काम मुकम्मल कर लिया है। पंजाब हुकूमत की हदायत के मुताबिक ये फेज नवंबर तक मुकम्मल करने का हदफ दिया गया है। उधर फेज 2 में भी वासा और जिला हुकूमत की तरफ से काम का आगाज कर दिया गया है, जिसके तहत अब तक 290 किलोमीटर सीवरेज लाइन में से 39 किलोमीटर और 310 किलोमीटर वाटर सप्लाई लाइन में से 25 किलोमीटर जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। फेज 2 कुल 1554 गलियों का सीवरेज निज़ाम वासा दुरुस्त करेगा, जिसके बाद इन गलियों की तमीर और मरम्मत और बहाली की जो जिम्मेदारी है वो जिला इंसानिया के तहत मुकम्मल की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने वाज़ेह हदायत की है कि तमाम तरक्याती काम मानसून से कबल मुकम्मल किए जाएं, ताकि तामीराती कामों की रफ्तार पर किसी तरह की कोई कर्जन ना आए, जबकि लोगों को भी मसाइल का सामना ना हो। वासा और ये वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फेज 1 में गुलबर्ग, रावी, निश्तर, शालीमार, गंजबख्श और सबनाबाद जोन शामिल हैं, जबकि फेज 2 में वाहगा, अजीज पट्टी और अलामा इकबाल टाउन के इलाकों में काम किया जा रहा है। आपका शुक्रिया ज़ैन। पंजाब पुलिस को सेकंड क्वार्टर का बजट जारी। पंजाब हुकूमत ने पुलिस को 47 अरब रुपए का बजट जारी कर दिया। बजट का 85% हिस्सा तनख्वाहों की मद में जारी किया जाएगा। पेट्रोल की मद में पंजाब पुलिस को 10 अरब रुपए का बजट मिल गया। बाकी माइंदा बजट का कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर, यूटिलिटी बिल समेत दीगर मद में जारी किया गया। तफसीलात क्या हैं जानते हैं मुदस्सिर से। जो मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस को थोड़ा तखीर से सेकंड क्वार्टर का जो बजट है वो मिल गया है। पंजाब हुकूमत ने सेकंड क्वार्टर की मद में पंजाब पुलिस को 47 अरब रुपए का बजट जो है वो दिया है। बजट का 85% हिस्सा सबसे ज्यादा जो है वो तनख्वाहों की मद में जारी किया गया है। पेट्रोल की मद में पंजाब पुलिस को 10 अरब रुपए के जो है वो फंड दिए गए हैं। बाकी मादा बजट कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर, यूटिलिटी बिल्स, थानों की खजीनों और समेत दीगर मद में जो है वो दिया गया है। आइंदा चंद रोज तक ये बजट लाहौर समेत पंजाब के तमाम जिला को जो है वो भिजवा दिया जाएगा। पंजाब पुलिस को 4 मुख्तलिफ क्वार्टर में पंजाब हुकूमत बजट जारी करती है। फर्स्ट क्वार्टर में पंजाब हुकूमत ने 43 अरब रुपए का जो है वो बजट जारी किया था। पंजाब हुकूमत ने रवा माली साहब में पंजाब पुलिस के लिए 200 अरब रुपए का जो है बजट मुख्तस किया गया। तो पहले क्वार्टर में पंजाब पुलिस को 90 अरब रुपए का जो है वो बजट मिल चुका है। बाकी मांदा 110 अरब रुपए का बजट जो है वो दीगर 2 क्वार्टर में जो है वो दिया जाएगा। लेकिन पंजाब पुलिस की जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका ये कहना है कि ये जो बजट है 200 अरब जो जारी किया गया है वो कम है। हमें मजीद जो सप्लीमेंट्री ग्रांट में मजीद जो पंजाब हुकूमत से बजट मांगना पड़ेगा, सब आके जो है रवा माली साल का जो बजट है वो पूरा होगा। जी शुक्रिया मुदस्सिर। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों का ऑपरेशन अब 2 मुख्तलिफ इदारों के तहत चलाया जाने लगा। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विसेज चलाएंगी। ग्रीन टाउन से रेलवे स्टेशन तक चलने वाला पायलट प्रोजेक्ट पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के स्पुर्द कर दिया गया। नई 40 इलेक्ट्रिक बसों के ऑपरेशन की जिम्मेदारी पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के स्पुर्द कर दी गई। तफसीलात क्या हैं जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। लाहौर में जो इलेक्ट्रिक बस मंसूबा इस वक्त चल रहा है, ये इलेक्ट्रिक बसों का ऑपरेशन अब 2 मुख्तलिफ इदारों के तहत चलाया जा रहा है।
شہر کے 2 ادارے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی اور پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی ان الیکٹرک بس کی سروس مہیا کر رہی ہے۔ گرین ٹاؤن سے ریلوے اسٹیشن تک چلنے والا پائلٹ پروجیکٹ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے سپرد ہے، جس کے تحت 27 الیکٹرک بسیں اس وقت سڑکوں پر رواں دواں ہے اور پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی فروری سے اس باقاعدہ طور پر چلا رہی ہے۔ روز قبل جو وزیر اعلیٰ پنجاب نواز کی طرف سے افتتاح کے بعد مزید 40 الیکٹرک بسیں لاہور میں فلیٹ میں شامل کی گئی ہیں۔ یہ نئی 40 الیکٹرک لوکیشن کی ذمہ داری کر دی گئی ہے۔ شکریہ آپ کا زین العابدین۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو کہیں ریلیف نہ مل سکا۔ پیاز 120 لہسن 500، ادرک 680، سبز مرچ 200 روپے کلو میں فروخت۔ سیب 400، آڑو 350، انگور 320، جاپانی پھل 250 روپے کلو میں دستیاب۔ مرغی کا گوشت 461 روپے فی کلو ہو گیا۔ تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر بتائیے گا۔ جی بالکل، آج اگر جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری نرخ نامے جاری کیے گئے ہیں سبزیوں، پھلوں اور پولٹری مصنوعات کے، تو ان پر بات کی جائے تو جو سبزیوں کی سرکاری ریلیز ہے اس میں 4 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ ٹماٹر اب بھی مارکیٹ میں عوامی قوت خرید سے باہر ہے۔ ٹماٹر کی سرکاری ریلیز کی قیمت پر بات کی جائے تو 160 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، جو کہ درجہ اول کا ٹماٹر ہے، لیکن مارکیٹ میں درجہ اول کا ٹماٹر جو ہے وہ 250 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ پیاز 85 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، درجہ اول کا پیاز 100 سے 120 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ادرک 10 روپے مہنگا کر کے 570 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ مارکیٹ میں ادرک 650 سے 680 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ شملہ مرچ 10 روپے مہنگی کر کے 230 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ مارکیٹ میں 300 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ گھیا کدو 10 روپے اضافے کے بعد 185 روپے فی کلو، مارکیٹ میں 240 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ گھیا توری 5 روپے مہنگی کر کے 145 روپے مقرر کی گئی ہے۔ مارکیٹ میں گھیا توری بھی 180 سے 200 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ برائلر گوشت کی قیمت میں 21 روپے فی کلو تک کمی کی گئی اور 461 روپے فی کلو برائلر گوشت کی قیمت سرکاری ریلیز میں مقرر کی گئی ہے۔ تاہم مارکیٹ میں صافی برائلر جو ہے وہ اب بھی 540 سے 550 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا اور انڈے روزانہ کی بنیاد پر اب 2 روپے فی درجن مہنگے ہو رہے ہیں۔ آج بھی جو ہے انڈوں کی قیمت میں 2 روپے کا اضافہ کیا گیا اور 312 روپے فی درجن قیمت مقرر کی گئی ہے، لیکن یہ قیمت جو ہے وہ سرکاری ریلیز تک محدود ہے۔ مارکیٹ میں انڈے مہنگے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ پھلوں کی صورتحال بھی یہی ہے کہ منڈیوں میں پھل جو ہیں وہ مہنگے داموں بک رہے ہیں اور لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک صارف موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ مہنگائی تو بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹماٹر ہیں وہ 300 روپے کلو ہیں۔ سبزی ہر جون سی بھی سبزی ہے مہنگی ہے، غریب بندہ کیا کھائے گا؟ جو 1000-1200 کماتا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں لے سکتا، وہ بچوں کو صرف تھوڑا تھوڑا کھلا سکتا ہے۔ سبزی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ہماری پہنچ سے باہر ہو گئی ہے۔ جی بالکل، مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، عام طور پر سبزیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں اور ٹماٹر جو ہے وہ ہر ہنڈیا کا لازمی جز ہے۔ ٹماٹر کی قیمتیں جو ہیں وہ قوت خرید سے باہر ہیں۔ شکریہ عبدالقادر۔ وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں، ہائی کورٹ ٹریبیونلز کے ملازمین کو جوڈیشل الاؤنس نہ دینے کے خلاف کیس عدالت نے درخواست یکجا کر کے کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ 148 ملازمین کو جوڈیشل الاؤنس نہ دینے کے اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ آپ کو ایک دفعہ پھر اہم خبر بارے اس وقت اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ ٹریبیونلز کے ملازمین کو جوڈیشل الاؤنس نہ دینے کے خلاف کیس، تفصیلات کے لیے بات کریں گے محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق بتائیے گا۔ جی بالکل، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مصالح نیلم نے وفاقی حکومت کے زیر انتظام قائم کردہ ٹریبیونل کے ملازمین کو جوڈیشل الاؤنس نہ دینے سے متعلق درخواست پر سماعت کی تو عدالت نے دائر درخواست کو مرکزی کیس کے ساتھ یکجا کرنے کا حکم دیتے ہوئے کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ درخواست گزار 148 ملازمین ہیں جن کی جانب سے آج ایڈوکیٹ میں پیش ہوئے اور یہ بتایا کہ ٹریبیونل کے ملازمین بھی دیگر عدالتوں کی طرح یہ بھی عدالتی ملازمین ہیں اور فرائض سر انجام دیتے ہیں، لیکن انہیں جوڈیشل الاؤنس سے محروم رکھا گیا ہے جو آئین کی خلاف ورزی ہے۔ شکریہ اشفاق۔ سرکاری ملازمین نے اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ 14 اکتوبر کو سول سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنا ہوگا۔ پنجاب کے 11 لاکھ سے زائد ملازمین لیو انکیشمنٹ، پینشن رول سمیت دیگر مطالبات کے لیے احتجاج کریں گے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے عاطف پرویز سے۔ جی عاطف بتائیے گا۔
جی بالکل، پنجاب کے سرکاری ملازمین کی جانب سے ایک دفعہ پھر جو اپنے مطالبات کے لیے احتجاجی تحریک جو ہے وہ اس کا اعلان کیا گیا ہے، اور لاہور میں 14 اکتوبر کو مال روڈ پر احتجاج کیا جائے گا۔ کیا مطالبات ہیں اور یہ احتجاج کب تک جاری رہے گا، یہ جانتے ہیں پنجاب ٹیچر یونین کے جو صدر ہیں کاشف شہزاد۔ کاشف صاحب بتائیے گا کہ یہ سرکاری ملازمین پھر احتجاج کے لیے باہر آ رہے ہیں۔ اصل میں جو اس وقت احتجاج کا مسئلہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو وفاقی حکومت نے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا تھا وفاقی ملازمین کو 30% بجٹ میں، وہ پنجاب کے ملازمین کو بدقسمتی سے ابھی تک نہیں مل سکا۔ تو مختلف حالات اور سیلاب وغیرہ کی وجہ سے ہم نے اس احتجاجی تحریک کو پوسٹ پون کیا تھا۔ تو اب 14 اکتوبر کو دوبارہ سے پنجاب بھر سے تمام سرکاری ملازمین اکٹھے ہو رہے ہیں ناصر باغ میں، یہاں سے ریلی نکالی جائے گی سول سیکریٹریٹ تک، اور سول سیکریٹریٹ پہ پھر دھرنا دیا جائے گا۔ اس میں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، لیو انکیشمنٹ، پینشن قوانین کی واپسی، اور اس طرح جو ہے ٹیکس ریبیٹ کا معاملہ ہے اور رول 17A کی جو ہے وہ واپسی، اس طرح کے مطالبات جس سے تمام ملازمین افیکٹ ہو رہے ہیں اور جو صرف اور صرف پنجاب کے اندر لاگو ہیں، ان کی واپسی کے لیے۔ کتنے لاکھ ملازمین ہیں جو متاثر ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ٹیچرز کے اس میں کیا مطالبات ہیں؟ اس میں 11 لاکھ کے قریب ملازمین ہیں جو اس سے متاثر ہیں، 11-12 لاکھ کے قریب، اور اگر پینشن کو ڈالیں گے تو پھر پینشنرز بھی 10-12 لاکھ ہیں، وہ بھی متاثرین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو اساتذہ کے مطالبات ہیں وہ اساتذہ کے مطالبات ہیں، ایک تو سب سے پہلے ہے ان سروس پروموشن۔ ان سروس پروموشن خاص طور پر ہمارا جو سکیل 16 سے لے کے 17 کی پروموشن ہے وہ سال ہا سال سے پینڈنگ ہے، 25 سال سروس ہو جاتی ہے اور ایک سٹیپ پروموشن نہیں ہوتی لوگوں کی، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح جو باقی ہیں پھر پی ایس ٹی سے ای ایس ٹی، ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی، ایس ایس ٹی سے گریڈ 20 تک کی جو پروموشنز ہیں وہ بہت پینڈنگ ہیں۔ تو مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر وہ پروموشنز کی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 1,20,000 سے زیادہ خالی اسامیاں ہیں ان کے اوپر مستقل بنیادوں کے اوپر بھرتی کی جائے، اور ساتھ جو ہمارے سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز اور ایجوز ہیں 14,000 ان کو فوری طور پر مستقل کیا جائے۔ وہ کئی سالوں سے سفر کر رہے ہیں، ان کو مستقل نہیں کیا جا رہا۔ بالکل، کاشف شہزاد جو ہے صوبائی ٹیچرز یونین کے صدر جو ہیں وہ بتا رہے تھے مطالبات کے حوالے سے، اور ان کا کہنا ہے کہ 14 اکتوبر کو جو سرکاری ملازمین ہیں وہ مال روڈ پر سیکریٹریٹ کے سامنے احتجاجی دھرنا دیں گے۔ اس میں اساتذہ کے جو مطالبات ہیں وہ بھی بتایا گیا ہے کہ کئی سالوں سے اساتذہ کو مستقل نہیں کیا جا رہا، خالی سیٹوں پر بھرتیاں نہیں کی جا رہی، اور جو پروموشنز ہیں وہ بھی رکی ہوئی ہیں۔ تو ان مطالبات کو لے کر اب 14 اکتوبر کو جو سیکریٹریٹ کے سامنے احتجاج ہوگا۔ جی، پنجاب پولیس اپنے شہداء کے اہل خانہ کو چھت کی فراہمی کے لیے پرعزم فرض کی راہ میں شہادت پانے والے ایک کوٹ پولیس اہلکار کے اہل خانہ کو گھر مل گیا۔ شہید کانسٹیبل زاہد حسن کے اہل خانہ کو 1,35,00,000 مالیت کا گھر دیا گیا۔ شہید زاہد حسین نے کچے کے علاقے میں جرائم پیشہ افراد کی فائرنگ سے جام شہادت نوش کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ پولیس آرڈر میں 2025 میں کی گئی ترمیم کے خلاف درخواست عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر سماعت کی۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق، بتائیے گا۔ اشفاق سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا۔ آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ پولیس آرڈر میں 2025 کی گئی ترمیم کے خلاف درخواست عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر سماعت کی۔ آپ کو ایک دفعہ پھر ہم خبر بارے اس وقت اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ پولیس آرڈر میں 2025 کی گئی ترمیم کے خلاف درخواست اور عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر سماعت کی۔ اعلیٰ عدالت میں اقلیتوں سے ججز تعینات نہ کرنے کے خلاف درخواست عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر سماعت کی۔ آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اعلیٰ عدالت میں اقلیتوں سے ججز تعینات نہ کرنے کے خلاف درخواست عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر سماعت کی ہے۔ ایل ڈی اے ٹیموں کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں۔ غیر قانونی کمرشل عمارتوں، کمرشل فیس کے عدم ادائیگی پر 89 املاک سربہ مہر، فیروز پور روڈ میں فیصل ٹاؤن اور علامہ اقبال ٹاؤن میں آپریشن کیا گیا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ ایل ڈی اے طاہر فاروق کی ہدایات پر ایل ڈی اے کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کی طرف سے کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن کرتے ہوئے 89 املاک کو سر بمہر کر دیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے کی ٹیموں نے فیروز پور روڈ، فیصل ٹاؤن اور علامہ اقبال ٹاؤن کے علاقوں میں آپریشن کیا، جس میں غیر قانونی کمرشل استعمال اور کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پر
फिरोजपुर रोड पर 54 इमलाक जबकि फैसल टाउन में 20 इमलाक को सील किया गया। टीमों ने रिकवरी ऑपरेशन के दौरान अलामा इकबाल टाउन में 15 इमलाक को सील किया। जिन इमलाक के खिलाफ कार्रवाइयां की गई उनमें मार्की, शादी हाल, निजी स्कूल, स्टेट ऑफिस, वुड स्टोर, क्लिनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप, टायर शॉप, फार्मेसी, पकवान सेंटर, रेस्टोरेंट, दुकानें, दफातर और दीगर इमलाक शामिल हैं। ये चीफ टाउन प्लानर असदुल जमा और अजहर अली की जेर निगरानी